اللہ کے کرم کے قربان کے 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ تقوی کا حاصل کرنے کا ایک خاص سیزن اور پورے ایک نظام اور سسٹم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا بنایا گیا، اور اس میں خاص طور سے روزہ جیسی عبادت جس کے بارے میں فرمایا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، روزے کی غرض و غایت کیا بتائیے قرآن نے بتائیے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے کہ غیر جنت میں جانے کی کوالیفیکیشن حاصل کر لو، جنت میں جانے کے لائق بن جاؤ، یہ مقصد ہے نا اس کا۔ اور بلا شبہ ایک مہینے تک اللہ تعالیٰ تقوی کے بارے میں ہمارے حضرت والا حضرت علی نور اللہ مقرر فرمایا کرتے تھے کہ بہت سی زبانوں کے الفاظ ایسے ہیں دوسری زبان میں عام طور پر اس کا ترجمہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، بہت ہی اپنی زبانوں کے اعتبار سے۔ تو تقوی کا عام طور پر ترجمہ کیا ڈرو اللہ سے، ڈرو کا نہیں ہے وہ، بلکہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ اگر تھوڑا بہت مفہوم ادا کیا جا سکتا ہے، لاج رکھو پاس و نیاز کرو، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ اتنی انعام فرمانے والے، تمہاری اتنا خیال کرنے والے، تو چشمے ابرو کا خیال کرو، ان کی مرضی کے مطابق اپنا آپ کو ڈھالو، تم اللہ چاہتے کیا ہے یہ سمجھ لو، کم سے کم جو ناپسند چیزیں ہیں ان سے بچ جاؤ۔ پرہیزگار بھی تقوی کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تو پرہیز میں اصل میں جو ہے نیکی کرنے سے کچھ چیزوں کے کرنے کے مقابلے میں کچھ ناپسندیدہ اور جو منع کی گئی چیزوں سے بچنے کا جو ہے ان سے زیادہ شامل ہوتا ہے۔ بھائی حکیم صاحب نے پرہیز بتایا، کہتے ہیں جا کے حکیم صاحب نے پرہیز بتایا کا مطلب یہ ہے کہ باقی چیزیں نہیں کھانی، فلاں چیزیں نہیں کھانی، کیا پرہیز بتایا؟ ڈاکٹر صاحب پرہیز بھی بتا دیے کہ صاحب یہ چیزیں مت لینا، فوراً بتاتے ہیں یہ چیزیں مت لینا۔ تو پرہیز میں جو ہے وہ ایجابی اس کے پہلو کے مقابلے میں سلبی پہلو زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے۔ تو رمضان المبارک میں ہم سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں روزے میں جو ہے آدمی کو حلال اور پاکیزہ چیزوں سے روک کر جو عام زندگی میں حرام ہے ان چیزوں سے روکنے کی ایک مشق کرائی جاتی ہے، ریہرسل کرائی جاتی ہے ایک مہینے تک، اور کیسی عاشقانہ والیانہ مشق ہوتی ہے وہ۔ آپ سوچیں ذرا کتنا کیسا ذرا پس منظر کیسا پیارا ہوتا ہے وہ، کہ کیسا آدمی، سب گرمی ہو رہی ہے، پورے دن آدمی نے محنت کی ہے، ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی ہیں، زبان پر کانٹے ہیں، اور آواز نقاز سے نکل نہیں رہی ہے، اور ہر ایک کے رزق بڑھا دیا جاتا ہے مومن کا، کچھ مشروبات رکھے ہوئے ہیں، اللہ کا کرم ایسا ہے کہ کرم کے قربان کہ جب خشکی کے وقت ہوتے ہیں تو رسدار پھل زیادہ ہوتے ہیں، خربوزہ، تربوز، اس طرح کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں جن میں رس ہوتا ہے زیادہ، اور ٹھنڈے مشروبات بھی رکھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہوا ہے، کھانے کی سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور آخری درجے میں بولا نہیں جا رہا، بھوک کی بھی شدت، پیاس کی بھی شدت، اور روزے دار ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چیزوں کو ہٹا رہا ہے، شربت کو ملا رہا ہے، گلاس میں رکھ رہا ہے، اور اوپر آسمان کی طرف کو دیکھ رہا ہے بار بار، وہ کتنا ہو گیا ہے۔ کوئی اگر کہے کہ بھائی کیا بات ہے، تم اتنا برا حال ہو رہا ہے، ذرا ہونٹ پر ایک ذرا رکھ لو ایک ذرا سا کاش تربوز کی، تو ذرا یہ ہونٹ خشک ہو جائیں گے، کچھ ہو جائیں گے، کیوں نہیں رکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ فرما برداری کی مشق کی جا رہی ہے، آسمان کی طرف کو دیکھنا، میرے اللہ کی طرف سے مجھے ابھی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے تمہارے حال سے ایمان والا کہ میرے اللہ کی وجہ سے بلا شبہ میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، میری اپنی کوئی رائے نہیں، میرے اللہ جب کھانے کو کہیں گے جب کھاؤں گا، میرے اللہ جب رکنے کو کہیں گے رک جاؤں گا۔ تو آدمی اس حال میں جو اسے ایک ایک لمحہ جو ہے مشکل ہو رہا ہے، لیکن وہ حکم کی انتظار کر رہا ہے، آسمان کی طرف کو بہت فرما بردار گھوڑا اپنے مالک کی چابک کی انتظار کرتا ہے، اور اس کے لگام کے اشارے کی انتظار کرتا ہے کہ دوڑنے لگے، پھر وہ اللہ اکبر ہوا تو رکنا چکے بنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بھی کہ میرے امتی کی جب تک روزے میں افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر کرتے رہے گی میری امت، اس وقت تک روزے کی برکتوں سے محروم نہیں رہے گی۔ تو ایسی سحری کے حال میں ایسے رات کو سفر سے آئے، ذرا سوچے کیسا والیانہ ریہرسل ہے، کیسی عاشقانہ طریقہ ہے، ماننے کی کیسی مشق کرائی جا رہی ہے اس بندے کو، حلال اور طیب چیزوں سے رکنے کی کیسی مشق کرائی جا رہی ہے۔ رات کو سفر سے دیر سے آئے، بہت دیر سے تھکے آ رہے ہیں، اب جو ہے سو گئے، بڑے الارم وغیرہ لگائے تھے لیکن آنکھ کھلی نہیں، تو دیکھا کہ 5 منٹ رہ رہا ہے،
اب ادھر امی کو اٹھایا، امی آج تو سحری نکل گئی، بھیا تم بھی اٹھ جاؤ، جلدی اٹھ جاؤ، آج تو وقت نہیں رہا جلدی سے، اور فوراً اسی کہتا اٹھاتے اٹھاتے کچن کی طرف کو گیا کہ صبح کو پھر دوبارہ سفر ہے، اور جا کر دودھ ایسے ٹھنڈا ڈیلا اور پانی ادھر سے نکالا اور سالن ادھر سے، روٹی ہاتھ میں لے کے اور کھانا شروع کیا جلدی جلدی، ایک لقمہ کھایا، دوسرا لقمہ یوں کھایا تھا، اور تیسرا لقمہ یوں کھایا تھا، چوتھا لقمہ لگایا تھا کہ اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اب لقمہ کہاں جائے گا؟ لقمہ کب پیٹ میں جائے گا؟ نہیں جائے گا، وہیں چھوڑ دے گا، بھئی یہ تھوڑا سا سالن بچ رہا ہے، روٹی گھر میں بچہ بھی نہیں ہے، سارے دن ضائع جائے گا، رزق کی قدر بھی ضروری ہے، اسے کھا لو جلدی سے، اذان ہوتے ہوتے ذرا سا ایک گلاس پانی میں ڈال لو، یہ دودھ تو منہ میں ڈال لو، کچھ تو نقاہت کمزور ہوگی، کیا کہتا ہے بندہ؟ ساری مجبوریاں ٹھیک ہیں لیکن میں بندہ ہوں، اور بندے کے لیے آقا کا حکم والے تسلیم خبر جو مدار آپ میں ہے میرے اللہ کا، اب یہ حکم ہے کہ میں لقمہ میں کھا نہیں سکتا، میرے اللہ کی اجازت نہیں۔ ایک مہینے تک لگاتار یہ عاشقانہ والیانہ مشق کرائی جاتی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں رکنا آ جائے، تمہیں چشمہ ابرو کا لحاظ کرنا آ جائے، تم اللہ کے بندے ہو یہ سمجھ میں آ جائے، تم آزاد نہیں ہو، اللہ کے بندے ہو۔ تو جس طرح اب بہت سی چیزوں میں پابندی ہے تو بہت سی چیزوں بعد میں بھی پابندی باقی رہے گی، جو چیزیں اب حرام تھی، جو چیزیں سدا حرام ہیں وہ باقی ہیں، پھر بھی ایک مہینے تک مشق کرائی جاتی ہے۔ لیکن عموماً یہ ایک ذرا یہ بات اشکال بھی آتا ہے کبھی کہ قرآن میں تو کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لیکن عبادات اور طاعت کے کئی ثمرہ، ایک تو عاجل ثمرہ ہوتا ہے اور ایک آخری ثمرہ ہوتا ہے، بعد والا ثمرہ فائدہ ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے۔ عاجل ثمرہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی کچھ چیزیں اسے نصیب ہو جاتی ہیں دنیا میں، جیسے نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز یہ عاجل ثمرہ ہے، دنیا میں اس کا فائدہ ہوگا کہ نماز جو نماز کی طرح پڑھے گا، جو حقیقت میں نماز ہوگی وہ اسے منکرات سے فحشات سے روک دے گی۔ اس طرح روزے کا ہے دنیا کی ثمرہ ہے کہ اسے تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی ماننا آ جائے گا، اور آخرت کا جو اجر و ثواب ہے وہ تو بتایا گیا ہے قرآن حدیث میں وہ ملے گا۔ اب اگر یہ عاجل ثمرہ ہمیں نہیں ملا ہے یہاں کا، تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کو پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے چوری بھی کر رہے ہیں، ڈاکہ بھی ڈال رہے ہیں، اچھے نمازی ہیں اور بہت سے نقصان دوسروں کا حق بھی مار رہے ہیں، بھی کر رہے ہیں، تو اس میں نماز کی خطا نہیں ہے، بلکہ نماز جس کو نماز کہا گیا ہے شریعت میں، اور جو نماز کا طریقہ صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے نبی نے جس طرح نماز پڑھتے ہو پڑھی اس طرح نماز پڑھی جائے گی تو اس کا ثمرہ ہوگا کہ ضرور وہ منکرات و فاحشات سے روکے گی۔ اس طرح جو روزہ نبی نے بتایا، طریقہ بتایا، اس طریقے پر رکھے گا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ تقوی کی صفت پیدا ہو۔ لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے دن جو گناہوں پر ایسے پڑتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے بالکل جیسے مہینے کے بہت سے لوگوں کی ایسی کیفیت ہوتی ہے، تو یہ اس بات پر اشکال آتا ہے ذہن میں کہ بھئی قرآن نے تو کہا تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے، لیکن تقوی کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں جو بات یہ سمجھنی چاہیے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تمام چیزوں کو یہ رکھا ہے کہ اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا باطن ہے، اس کا جسم ہے کہ اس کی جان روح ہوتی ہے، ہر چیز کی یہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس طرح عبادات اور طاعت کے کا ایک ظاہری جو ہے وہ شکل ہے، اس کا ایک اس کی روح بھی ہے، تو روزے کی بھی ایک ظاہری شکل ہے، ایک روح بھی ہے۔ ظاہری شکل تو یہ ہے کہ ہم لوگ سسٹم کو اسے مان لیں گے، جن چیزوں سے روکنے کو کہا رک جائے، اور جس چیزوں سے روکنے کو نہیں کہا کھانے کا کرنا کیا اس کی پابندی کریں، لیکن عبادات کی روح اصل نیت ہے۔ وہ یہ جو تقوی کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، ماہری حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ مہینے بھر کے روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں کہ رسم و رواج کی طرح رکھ لیتے ہیں، بس ایک پابندی ایک عادت کے طور پر صبح سے شام تک ہم وہ کرتے ہیں۔ اس میں وہ ہمیں حضرت والا ہمارے حضرت مولانا رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کا جو موجودہ مرض زیادہ بد نیتی نہیں ہے، بے نیتی ہے، اس لیے بار بار حضرت فرماتے تھے حضرت علیہ صاحب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہ کر ہم نے جو چیز سمجھی وہ پڑھی تھی کہ ایمان و احتساب جو قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اعمال کے ساتھ کیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا۔ ایمان و احتساب وہ نیت، وہ ایک تو یہ کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ان پر یقین ہو، ان کا حساب لگایا جائے کہ کیا کیا ملے گا اللہ،
تو ہم لوگ عام طور پر زبان سے نیت کرنے کو نیت نہیں کہتے، نیت پڑھنا ہے، وہ کرنا نہیں ہے. جس طرح ہاتھوں سے زبان سے دعا پڑھ لینے کو پڑھنا ہے، دعا کرنا نہیں. دعا کرنا ہے دل کی کیفیت کے ساتھ، محتاجگی ظاہر کر کے آدمی اس ضرورت کو محسوس کر کے اللہ کے سامنے فریاد کرے. بھائی کسی سے جیسے کسی ضرورت کے لیے آدمی سوال کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں دعا کرنا، اور ایک دعا پڑھنا، ان میں بڑا فرق ہے. اس طرح نیت پڑھنا اور نیت کرنے میں بڑا فرق ہے. نیت اندر سے نیت ہوئے تو بے نیتی عمر ہماری یہ ہوتی ہے. تو ہم لوگ اگر تھوڑا سا اس کا حضرت فرماتے تھے کہ نیت کا عجیب ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نماز وضو کری ہم نے، وضو کا پتہ ہی نہیں کس نیت سے کی. نماز پڑھی، نماز پڑھنے کا بھی یہ نہیں ہوتا کس نیت سے، قول زبان سے کہہ لیتے ہیں. حضرت نے تو لکھا ہے کہ جو چیز دین میں شامل نہیں اس کو دین کو سمجھ کر کرنا بدعت ہے. تو حضرت فرماتے تھے بدعت، بعض لوگوں نے بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، اچھی بدعت اور بری بدعت اس کو تقسیم کیا. وہ کہا کہ مجھے بدعت میں حسنہ کہیں لگتی نہیں، سیئہ لگتی ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ نماز میں زبان سے نیت کرنا، نیت کہتے ہیں نا، یہ کرتے ہیں زبان سے کہتے ہیں میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز، سنت سلام امام کے پیچھے، وقت یہ کہیں سنت سے ثابت نہیں ہے. کہنے کی اس کی حدیث میں آیا کہ بدعت زمین پر قائم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سنت اٹھا لی جاتی ہے. تو حضرت نے لکھا ہے کہ اس نیت کی اس کی وجہ سے زبانی اس کی وجہ سے مکتوبات میں کئی جگہ ذکر کیا ہے کہ اس بدعت کی وجہ سے ایک فرض ختم ہو جاتا ہے. فرض کرنا، نیت کرنا نماز کی، یہ فرض ہے، سنت نہیں، فرض ختم ہو جاتا ہے. پتہ ہی نہیں رہتا کہیں کی نیت باندھی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا بھائی، پتہ نہیں ہم نے کہیں کی نیت باندھی تھی، نیت کیا کی ہے، یہ کیا. نیت کرنا دل کی کیفیت ہے. تو یہ اب حضرت فرماتے تھے کسی وقت ہمارے فرماتے تھے تھوڑی دیر وضو آپ خود کر لیے، نیت کا اثر دیکھ لیں کہ آپ وضو کرنے جا رہے ہیں تو تھوڑی دیر ٹھٹک میں کیوں کر رہا ہوں یہ وضو، مجھے اپنے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. میرے اللہ نے پاکیزہ ہونے کے لیے ایک طریقہ اپنے نبی کے واسطے سے مجھے سکھایا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے وضو کر رہا ہوں. یہ سوال کر کے اس کا جواب دے کر وضو کریں گے تو وضو آپ وضو کرنے کے بعد یقین یہ بات بالکل تجربہ ہے، آپ تجربہ کر لیجئے کہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کچھ نہ کچھ اللہ کے حضور حاضری کے لائق ہم اندر سے بھی ہو گئے، اس کا باطنی اثر بھی ہوگا. ہمیں یہ بھی نہیں ہوتا. وہ لوگ ہوتے تھے کیسے حضرت فرماتے تھے، حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کام فرمایا، اس لیے ان کی زندگی میں جان تھی، جہاں چلے جاتے تھے وہاں نور ہی نور پیدا ہو جاتا تھا کہ وہ آخری درجے میں نیت پر کمان رکھتے تھے. حضرت فرماتے تھے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولانا تعلیز بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں میرا تو کوئی کمال نہیں، اللہ نے مجھے انعام سے بخشا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مسکرایا بھی اللہ کی رضا کی نیت کے بغیر. اور مسکرانا غیر اختیاری فعل ہے، آدمی اختیار سے تو نہیں ہوتا، لیکن جب تک اطمینان نہیں ہو گیا کہ اس مسکرانے سے میرے اللہ راضی ہوں گے تو مسکرائے نہیں. اس لیے ان کے بارے میں آتا ہے اور حضرت مولانا اسماعیل شہید مولانا عبدالحی صاحب شیخ الاسلام کہہ رہے تھے، اتنے بڑے عالم تھے، حضرت سید صاحب کے استاد بھی تھے، لیکن بعد میں سید صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نوازا اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے ان کو اجازت خلافت دی. تو پھر حضرت مولانا جو ہے عبدالحی صاحب مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحی صاحب پہلے حضرت سید صاحب سے بیعت ہو گئے تو وہ بھی بیعت ہونا چاہتے تھے ان سے کسی سے، تو لیکن تم تو ان سے بیعت ہو گئے جو پڑھے لکھے بھی نہیں کہ دیکھیے. تو جا کے بہت دنوں سے خیال تھا کہ صحابہ جیسی نماز آ جائے ہمیں، کیسے ہو. اسے کہتے تھے کہ وہ سید چلیے سید صاحب کی خدمت میں جا کے درخواست کرتے ہیں کہ جو ہے چلیے ہمیں بھی حضرت 2 رکعت صحابہ کسی نماز پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ لوگ دونوں حضرات، اور انہوں نے جا کر کہا کہ مولانا کی بڑی خواہش ہے کہ صحابہ جیسی نماز آ جائے. کہ اچھا بہت اچھا مولانا اللہ کے لیے وضو کر لیجیے. اب حضرت سید صاحب نے جب یہ بات فرمائی اللہ کے لیے وضو کر لیجیے تو میرے ذہن میں ہم کہتے ہیں کہ بالکل سر سے لے کر پاؤں تک بجلی سے گھوم گئی. پوری زندگی میں وضو کرتے ہوا ہو گئی، ایک دن کا بھی خیال نہیں آیا کہ ہمیں اللہ کے لیے بھی وضو کرنی چاہیے. وضو کی عجیب کیفیت تھی. یہ مولانا 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھ لیجیے. عجیب پوری نماز عجیب کیفیت سے پڑھتا رہا اور پھر بھی نماز پڑھی تو خیال ہوا کہ وہ صحابہ کی نماز تھی نا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری نماز گندی اللہ کی شاعری شان تو نہیں ہوئی،
پھر دوبارہ نیت کی نماز تو ہوئی نہیں، دوبارہ پڑھی، صبح تو ہو گئی، 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکے، تو پھر کہا کہ حضرت ہاتھ میں ہاتھ دیجیے اور میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کی حضرت شاہ عالم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت اورنگزیب کے زمانے میں ان کے جو وزیر اعظم سے سنایا کرتے تھے کہ اورنگزیب کے وزیر اعظم وہاں آئے جو ہے ملنے کے لیے تکیہ، تو حضرت صبح عشاء کی نماز پڑھا کے مسجد سے گھر جا چکے تھے، کسی خادم نے کہا کہ وہاں سے ملنا ہے، وزیر اعظم اورنگزیب عالمگیر جیسی سلطنت کے وزیر اعظم تھے، غیر مسلم تھے، ملنے کے لیے آئے، تو حضرت سوچتے رہے، پھر کہا خادم سے کہا پوچھو اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہو؟ اگر اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہو تو میں آ سکتا ہوں، لیکن اگر اسلام قبول کرنے کے لیے آئے نہیں ہو تو میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس نیت سے آؤں مسجد میں۔ کوئی اللہ کی رضا کی نیت ذہن میں نہیں آیا، ہو سکتا تھا لیکن جب تک مسجد میں آنے کے لیے قدم نہیں اٹھائے جب تک کہ نیت کا وہ نہیں ہو گیا پورا۔ اس کی کمی کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں جان نہیں ہے، اصل میں ساری چیزوں کا جو اثرات دنیا میں اثرات مرتب نہیں ہوتے تو آخرت کے یہاں بھی اللہ کے یہاں الاعمال بالنیات میں پھر نیت کرے گا تو اللہ کے یہاں قبول ہوگی، وہ بھی بات ہے، عموماً یہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عبادات اور طاعت کا سب سے بڑی خرابی جو وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بے نیتی ہوتی ہے، بالکل نیت کا احتساب اور نیت کی اہمیت کو ہم نے سمجھا نہیں، اس کی اہمیت بھی ہوتا ہے۔ تو اس مرتبہ لوگ اس کا ارادہ کریں، کوشش کریں، نیت کیا مقصد اللہ کی مان نہ آ جائے، اللہ کی بندگی میں کمال چشم ابرو کا خیال کرنا آ جائے، اللہ کے ہماری ذات، ہماری زندگی، ہماری تگ و دو، ہمارا ظاہر باطن، ہماری جذبات، ہماری فکریں اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ جی نیت آپ کے مطلب کوشش کریں گے، ہم لوگ نیت کا احتساب کریں گے انشاءاللہ، نیت کے احتساب کے ساتھ ہر چیز میں تھوڑا سا چھٹک کر رک کر اپنی نیت کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور چونکہ رمضان مبارک جیسا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ نزول قرآن کا جشن ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تو بہانہ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے بندوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت مسلمہ پر ایک خاص احسان ہے، اللہ کی طرف سے جود و عطا اور رحمت کی بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے، مغفرت کے لیے اور بندوں کو ولایت عطا کرنے کے لیے، ان کو اپنا قرب عطا کرنے کے لیے بہانے تلاش فرماتے ہیں، تو یہ وقت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس پورے کا محور قرآن مجید ہے۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو اور رمضان کی خاطر خواہ اس کی برکتوں سے ہم پورا فائدہ اٹھا سکیں، کر سکیں، تو جتنی اپنی تگودو، اپنی جتنی جدوجہد، اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی عبادات اور طاعت کو جتنا زیادہ ہم قرآن مجید کی طرف مرتکز کریں گے اتنا زیادہ ہم جو ہے انشاءاللہ رمضان کی برکتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کریں گے۔ تو ہم لوگ اس کی جو ہے یہ بھی عرض کریں، ارادہ کریں کہ ہم لوگ قرآن سے زیادہ وابستگی، جس طرح کی بھی وابستگی، یہ قرآن مجید یقین اللہ کا بہت بڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام چونکہ باقی ہے اور پہلے انبیاء علیہ السلام ان کے کام بھی، ان کی ذمہ داریاں ان کے ساتھ ختم ہو گئی، اس لیے ان کے معجزات بھی دنیا سے رہ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ابھی باقی ہے، دنیا کے کونے تک دین کا پیغام جانا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ و تابندہ معجزات اپنی پوری برکات کے ساتھ، اپنی پوری تاثیر کے ساتھ، اپنی پوری جو ہے اس کی جو ہے ساری چیزوں کے ساتھ وہ اسی طرح بالکل باقی ہے جس طرح 14 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے الفاظ کی تاثیر، اس کی تجوید کی تاثیر، ہر چیز کے اندر اس کا وہ اعجاز، ہر چیز وہ اسی طرح بھی باقی ہے۔ ہم لوگ نے سچی بات یہ ہے کہ ہم نے قدر نہیں کی، ورنہ اس کی ہر چیز کے اندر جاذبیت ہے قرآن مجید کے اندر اور ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے اس اور جو حکم اس کے ساتھ جس درجہ وابستگی کا اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بتایا ہے، جو احکام دیے گئے ہیں ان احکام میں بظاہر ظاہری چیزیں لگتی ہیں، بعض چیزیں لیکن ان میں بھی اثر ہے، مثلا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ جو ہے ضروری ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر اس کی ونی سمجھی جاتی ہے اور اسے ایک ظاہری چیز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کے اندر بھی بڑی برکت ہے۔ میں نے شاید بتایا تھا ہمارے وہاں بنارس ہندو یونیورسٹی سے سنسکرت میں قرآن مجید پر پی ایچ ڈی کیا ہے، نام اس وقت میں یاد نہیں آ رہا ہو، اس میں آئے تھے قرآن کانفرنس میں یہاں پر دہلی میں ایک مرتبہ، تو وہ بہت قرآن کے اعجاز اور اپنی زندگی کے تجربات بتا رہے تھے، بہت سے ان میں سے ایک تجربہ انہوں نے بتایا
کہ میں حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکال دیا گیا تو ایک کدو کی بیل ان کے اوپر وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کدو کی ایک بیل ان کے اوپر لگا دی. تو کدو کی بیل کیوں لگائی ہے اس پر میں غور کرتا رہا. پھر میں بوٹنی علم نباتات کی طرف گیا اور میں نے جو پڑھا اور معلوم ہوا کہ کدو کی بیل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے آس پاس بھنگے مکھیاں اور مچھر وغیرہ نہیں آتے. اللہ نے انتظام کیا اس کا. بڑھتا رہا میرا اس سلسلے میں وہ. پھر میں چونکہ میرے ذہن میں تھی ایک بات تو میں لگا ہوا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ہمارے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے لڑکی کے رشتے والے. سب گرمی اور سردی کا موسم تھا, بہت دنوں تک کوہرا رہا. اچانک دھوپ نکلی تو لوگوں نے کہا چھت پر چلتے ہیں دھوپ میں بیٹھنے کا انتظام ہو. تو اوپر وہ جو ہے قالین وغیرہ بچھا دیے گئے اور اس میں بیٹھے کچھ لوگ کرسیوں پر بیٹھے تھے. تو ظہر کا وقت ہو گیا کہ ظہر کے بعد کھانا کھائیں گے کہ اچھا نماز بھی یہی پڑھیں گے, کھانا بھی یہی کھا لیں گے, اوپر ہی کھائیں گے کھانا, کیونکہ دھوپ کئی دنوں میں ملی تھی. سب لوگوں کا سردی میں نیچے اترنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. تو ہم لوگوں نے وہ کیا کہ ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھ لیں گے. یہ لوگ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں, ادھر دسترخوان لگاتے ہیں. اور دسترخوان لگائے تو وہاں مکھیاں آ گئیں. سردی کے موسم میں ذرا مکھیاں آنے لگی. اور مکھیوں کو اڑائیں کیسے؟ مکھیوں ظاہر ہے کہ ذرا سنجیدہ سے مہمان تھے تو بچے نیچے سے پنکھا لیا ہے. اب سردی میں پنکھا کر بھی نہیں, پنکھا کرتے رہے جب تک وہ نہیں تھے تو اسے برتنوں وغیرہ پر سے جو کھانا پہلے لگایا جا سکتا ہے اس سے وہ کرتے رہے. لیکن اچانک میرے ذہن میں آیت شریفہ آئی کہ یہ پڑھوں میں, قرآن کے الفاظ ظاہری ہر چیز کی ایک تاثیر ہے. تو میں نے پڑھا قرآن حکیم پڑھنا, یہ آیت پڑھنا شروع کی. اب جب میں ایسے پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. تو ابھی ویسے ہی پڑھ رہا تھا میں, پھر میں نے اظہار اخفا کی رعایت کرتے ہوئے اور مخارج کی رعایت کرتے ہوئے, تو جب تک میں ایسے پڑھ رہا تھا تو کوئی غنی ہے مکھیات آ رہی تھی. تو میں ذرا رہا کہ میرے پڑھنے میں اثر نہیں ہے, تو میں نے اسے اچھے سے اچھا اور پڑھنے کی کوشش کے سلسلے میں تجوید کی طرف متوجہ ہوا اور پھر میں نے پڑھنا شروع کیا. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. تو جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ مکھیاں دور بھاگ گئی. کہنے لگے میں اتنی دیر تک سکون سے سب مہمانوں نے کھانا کھایا جب تک میں آیت کا ورد کرتا رہا. مہاراج بہت بڑے مہاراج تھے ہندوستان کے, یعنی ان کی ایک ٹرسٹ تھی, ان کا جو آشرم ہے وہ مٹھ ہے, اس میں سال میں پرائم منسٹر انڈیا اور پریزیڈنٹ آف انڈیا کم سے کم 2 مرتبہ وزٹ ضرور کرتے ہیں وہاں پر. لاکھوں لوگوں کا وہ بھی دیتے ہیں وہ وظیفہ اور بہت کچھ. تو وہ پروگرام تھا, ہم انتظار کرتے رہے. مجھے مجبوری ہے وقت پر جانے کی, تو میں وقت پر چلا گیا تھا. لوگ بھی کچھ آ گئے تھے لیکن وہ آدھے گھنٹے لیٹ آئے تو ان کے ساتھ مور چھل جلتے ہوئے 2-4 خادم اور ایک جازم لے کر آئے. ان کے بیٹھنے کے لیے کرسی پر بچھایا گیا اور پیچھے 2-3 خادم وہ کرتے رہے. وہ اپنے ٹپ ٹاپ کے ساتھ آئے بیٹھے, سب لوگ کھڑے ہو گئے. خیر وہ بیٹھ گئے برابر. تو چونکہ وہ مسلمان بھی اس تنظیم میں تھے اور سیرت پر پروگرام تھا تو قرآن مجید سے وہ کی تلاوت سے قرآن مجید شروع کیا گیا. وہ اچھی بات, کیسا پیارا دین اللہ نے. اتنے بڑے آدمی اور مزہ ایسے آدمی قائد مانے جاتے تھے, لیکن آپ نے سنا ہوگا 3-4 سال پہلے خودکشی کر لی انہوں نے بھائی مہاراج. اس لیے کہ چین اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب, اطمینان تو صرف اللہ کی یاد میں ہے نا. اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے قرآن مجید کی شکل میں ذکر جو عطا فرمایا ہے. تو وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کی. جو قاری تھے بہت پیاری قرات کر رہے, بالکل شیخ عبدالباسط کی آواز میں, وہ لہجہ بھی وہی تھا. اور پلٹ کر انہوں نے سورہ صف پڑھنی شروع کی. 2 رکوع کی صورت ہے, چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا نا, اس میں وہ احمد شاہی یہ سزا نے انتخاب کیا ہوگا. وہ تقریباً, اب مجھے غیر مسلم حضرات زیادہ تھے آڈینس. اب ہمارے سامنے کوئی بھجن پڑھنے لگے کہ دیر تک تو طبیعت ایک دم ہو جائے گی, ان کے لیے بھی ایسا ہی ہے. تو میں نے سوچا یہ شاید چند آیتیں پڑھیں گے, لیکن وہ پڑھتے رہے تو مجھے خیال ہوا کہ ان کے چہروں پر کیسا غلط تاثر ہوگا, یہ ہوگا. مگر پڑھ اتنا خوبصورت, اتنے پیارے خوش الحان قاری تھے وہ, خوش الحانی سے پڑھنے کی وجہ ہے تو دل بالکل ہو رہا تھا وہ. تو میں نے سوچا کہ ان لوگوں کے چہروں کو دیکھنے کے بجائے اور کوڑنے کے بجائے کیوں نہ قرآن کے سننے کا تو مزہ لو. تو میں نے آنکھیں بند کر کے نیچے کو اس خیال سے کہ مجھے ذرا یہ ہوگا, بیچ میں روکنا بھی مناسب نہیں ہے قرآن مجید کو اس مجلس میں. انہوں نے 38 منٹ قرات کی. اور میں آنکھیں کھولی تو میں سوچا کہ لوگ یہ شکایت کریں گے, تو میں نے دیکھا بھائیو مہاراج بالکل میری کان سے لگا ہوا منہ تھا ان کا, اور آنکھیں پہنچ رہے تھے وہ جیب سے رومال نکال کر.
اور وہ ایک صاحب اور تھے اور یا بیان منڈل کے ادھیاکش اور سب غیر مسلم، وہ چاروں کے چاروں میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کس راگ میں گایا جاتا ہے یہ قرآن، کتنا اچھی ہے، کیسا دل کو لگ رہا تھا. گھڑی دیکھ کے کہنے لگے 38 منٹ قرآن پڑھا انہوں نے اور ایسا لگ رہا ہے 2 منٹ میں ختم ہو گیا ہے. سچ چاہتا جی چاہ رہا تھا اور کہ بھائی ہمارا کہنے لگا ایسا لگ رہا تھا کچھ اور پڑھے. تو مجھے خیال آیا کہ الحمدللہ کیسے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا انعام دیا ہے قرآن مجید، پوری اپنی اس کی تاثیر کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم لوگ جتنا جس درجے میں بھی قرآن کے ساتھ وابستگی ہو، قرآن کو ناظرہ پڑھنے میں، قرآن کے تجوید پڑھنے میں، قرآن کو جیلانی سے پڑھنے میں، قرآن کی آیتیں حفظ کرنے میں، قرآن کے معنی سمجھنے میں، قرآن کو مطلب کو تفسیر پر تدبر کرنے میں، قرآن پر عمل کرنے میں، اور سب سے بڑی بات جو جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا معلم قرآن بنا کر کہ دنیا انسانیت تک قرآن پہنچانا، یہ تو ہمارا اصل ہدف ہے جس کو ہمیں قرآن کی تعلیم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. نبوت کی نیابت میں خیر امت کا لقب دے کر ہمیں اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے. اس میں اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک کی زیادہ سے زیادہ قدر ہو تو ہم لوگ اس کا ماحول کوشش کریں کہ ہم لوگ دیکھیے ماحول جس ماحول میں آدمی رہتا ہے اس ماحول اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی کے مطابق رمضان مبارک کو گزارے تو ہم لوگ 100% اپنے اوپر قرآن کو طاری کریں. ہر وقت بس ہمارے ذہنوں پر قرآن مجید، قرآن پڑھنے کا ہو، قرآن سمجھنے کا ہو، قرآن کی باتیں کرنے کا ہو، قرآن پڑھانے کا ہو، قرآن کا تعارف کرانے کا ہو، قرآن کا ہو جتنا زیادہ. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر قرآن طاری ہے تو ہمیں قرآن کا ماحول بنانا پڑے گا. یہ بھی ضروری ہے، جس ماحول میں آدمی رہتا ہو اس ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. تو ماحول بنے گا جب ہمارا گھر میں خصوصاً گھر سے بنتا ہے ماحول. ہم لوگ گھر کو قرآنی گھر بنائیں، اس کی کوشش کریں. اس کے لیے پہلے سے پلان بنائیں، گھر میں جا کر مشورہ کریں اور اس کی کوشش کریں کہ اور ہمارے رمضان میں گزارنے اور ہمارے پورے ہاؤ بھاؤ سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارا قرآن سے عشق اور قرآن سے تعلق پیدا ہو گیا. اس کے لیے شروع کریں، میں نے کہا کہ قرآن کے اکرام سے شروع کریں، یا قرآن کے اکرام سے بات شروع کریں. اس کے حضرت فرماتے تھے ہمارے حضرت والا حضرت مولانا میاں نور اللہ مرقدم سے، ایک مرتبہ حضرت کے خادم خاص تھے صوفی یاسین صاحب، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت اپنے شیخ سے استفادے کی بنیادی کلید کیا ہے، اپنے شیخ سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کی کوئی ماسٹر کی بتا دیجیے. تو آپ نے فرمایا شیخ سے نہیں، ہر دینی ذریعے سے، قرآن مجید سے، کتاب سے، مسجد سے، دینی مجلس سے، اجتماع سے، شیخ سے، استاد سے، کسی بھی مدرسے سے. استفادے کی بنیادی کلید ہے عظمت، احترام. پوچھا کہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے کہ آدمی مدرسے میں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوا، ساری زندگی پڑھتا رہا لیکن علوم سے فائدہ نہیں ہوا، قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رہے، فائدہ نہیں ہوا. استغفار ہر کبھی وقت ہی
قرآن کی عظمت تو قرآن کا تعلق، اور اس کو ظاہر ہے کہ محبت اظہار چاہتی ہے، عظمت بھی اظہار چاہتی ہے. اس کے لیے ہم لوگ شروع کریں صوف قرآن کی عظمت و احترام سے. لوگ اس کی کوشش کریں، بنائیں خاکہ اپنے گھر میں بھی اور مسجدوں میں. جو یہ قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں، یہ جس انداز میں رکھے رہتے ہیں گھروں کے اندر بھی، خصوصاً ایسے اوراق پھٹے ہوئے ہیں، ان کی بے ادبی ہوتی ہے. بعض قرآن جو استعمال میں نہیں ہوتے، وہ ان کے لائق نہیں ہوتے، وہ ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، ان پر گرد بھی نہیں جاتے. اللہ کا کلام ہے، کتنا باعظمت ہے. تو ہم لوگ اس کی کوشش کریں کہ وہ یہاں ان کو اچھے طریقے سے کسی ایسی جگہ جا کر ان کو ذرا محفوظ انداز سے ایسی جگہ دفن کرانے کی کوشش بھی کریں تاکہ وہ بے ادبی نہ. دوسرے جو رکھے ہوئے قرآن مجید ہیں، ان کے رکھنے سے ان کے لیے اس کی کوشش کر. ظاہر میں بھی آدمی جو ہے چیزیں کرتا ہے تو اس کا اثر باطن پر پڑتا ہے. لیکن تو مسجدوں میں رکھے ہوئے قرآن مجید ان کے وہ ایسے رکھے رہتے ہیں. کوشش کی جائے کہ ان کے کور اور جزدان بنائے جائیں، اچھے سے اچھے صاف ستھرے. نہ ہو تو ان کو دھلوایا جائے. اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہوں، رکھنے کی جگہ صحیح ہو. کم سے کم الماری اگر ہو گھر میں ایسی کوئی اچھی صاف ستھری الماری کے قرآن کے شائن نشان ہو. نہ ہو تو جب ہم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہوتے ہوئے موقع کر لیتے ہیں کہ اچھی خوبصورت الماری بنائی جائے اور اس میں کیفیت، اس میں نیت ہو کہ وہ اپنے اللہ کے، اپنے رب، اپنے محبوب کے اس کلام کی عظمت اور احترام اور محبت میں ایسا کر رہے ہیں. قرآن مجید کے صوف رکھے ہوئے معلوم ہونا چاہیے کہ اس گھر میں قرآن کی عظمت ہے، آپ کے دل میں قرآن کی عظمت. پھر قرآن والوں کے کی خدمت کی کوشش کریں. یہ بھی ایک حصہ ہے. قرآن پڑھانے والے، قرآن پڑھنے والے یہ لوگ ہیں، جو لوگ ہیں، ان کا احترام، ان کی خدمت خادمانہ طور پر. یہ اللہ کے محترم لوگ ہیں، ان کے سینے میں اللہ کے کلام ہے. ان کے خصوصاً رمضان مبارک میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی خدمت کے لیے رسید کے پیالے لے کر اپنے عزت نفس کو داؤ پر لگا کر نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے جو در در پھرنے والے سورا ہیں، ان کی جو بے وقتی اور ناقدری ہوتی ہے، یہ آخری درجے میں امت کے لیے سوال کا ہوا ہے ذریعہ ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ طے کر لیا ہے اپنے قانون میں کہ اس امت کی کائنات میں اور قوموں میں اور دنیا میں عزت کا انحصار اتنا ہے جتنا قرآن والوں کی عزت اور عظمت جتنی ان کے دل میں ہوگی، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ دنیا کے دلوں میں ان کی عزت اور وقت و قدر منزل کرے. اور قرآن سے جتنی دوری اور جتنا زیادہ بے وقتی اور ناقدری ان کے دلوں میں پیدا ہوتی جائے گی، اتنی دنیا میں لوگوں کی نگاہوں سے گرتے چلے جائیں گے. یہ بالکل تاریخ ہے. یہ بالکل تو ہمیں قرآن والوں کے احترام ہے. اس کے سلسلے میں مقام میں ابھی رمضان مبارک کو ہمیں کیسے اس مہینے کو، چونکہ یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے اور عظمت قرآن کو ظاہر کرنے والا مہینہ ہے، کس طرح کی قرآن کی وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، قرآن کی عزت اور قدر و منزلت کو کیسے اپنے گھروں میں اس کا ماحول بنا سکتے ہیں. اس کے لیے ایک باقاعدہ خاکہ بنا کر جو ہے نا مقام میں بھی آیا ہے اور اس پر بھی جو ہے آپ حضرات اسے حاصل کریں. اس میں سے جتنے چیزوں کو آپ کے قابو میں آ سکیں اس کو کوشش کریں. دوسرے یہ ہے کہ رمضان مقصود تو صرف اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے اور اللہ کے حضور بندگی میں کمال پیدا کرنا ہے اس سے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن سے وابستگی کے لیے قرآنی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات بھی دی ہے. وہ ایک ایسی ہے کہ ایک مہینہ 1000 مہینہ سے افضل ہے. اور اسی طرح اس کی دعا صلی اللہ علیہ محمد میں نے یہ بات لکھی بھی ہے کہ آدمی کوئی زندگی کا کوئی بھی کام کرنا ہو، صرف عبادت اور طاعت کا نہیں، زندگی کا کوئی بھی کام کرنا ہو، سب سے آسان اور سب سے زیادہ محتاط آمد اور آسان طریقہ، سب سے زیادہ احتیاط کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قابو میں آ جائے ہدف، اور سب سے زیادہ آسان کوئی طریقہ ہو سکتا ہے وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں مثال دی ہے کہ شب قدر ایک مہینہ ایک رات 1000 مہینے سے افضل بتائیے. 1000 مہینے سے ایک رات افضل ہے. اور رات اب ہوتی ہے اگر مغرب سے لے کر فجر تک لگایا جائے تو گرمی کی رات 8 ہی گھنٹے کی ہوتی ہے. 1000 مہینے مطلب 1000 مہینے کی راتوں سے افضل نہیں بلکہ پورے گویا وہ جو ہے 1000 میں 3000 مہینے کی راتوں سے افضل بیٹھتی ہے وہ آج کل کے زمانے میں. ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہے اس کا، ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہے. اب اگر کچھ ساری دنیا کے اسکالر اور متقی پارسا ولی اور عارفین کو بلایا جائے کہ ہم بھائی شب قدر چاہتے ہیں کہ اس سال شب قدر ضرور ہمیں مل جائے اور پوری کی پوری رات کی عبادت کا اجر و ثواب مل جائے، اس سے بہتر، اس سے آسان کوئی طریقہ نہیں کہ آدمی اعتکاف کرے، آدمی عبادت کرے. کوئی بتا ہی نہیں سکتا کسی آدمی. آپ سوچئے کبھی اندازہ ہوگا، قربان جائیے اللہ کی رحمت پر کہ ایسا نبی ہمیں اور نبی کی سنت ہمیں عطا فرمائی، ایسا دین سکھایا. یعنی اگر آدمی عبادت کرے گا بھی
تو کچھ وقت ایسے ہی گزر جاتا ہے، اچھا ذرا وضو کر لے، تھوڑی دیر بیٹھ جائے، کچھ کھانے میں، کچھ پینے میں، کچھ کسی اور کام میں لگا دے گا آدمی، کوئی آدمی آ جائے گا اس کا جواب دے دے گا، ایک دو فون آ جائیں گے اس کا سوال کرے گا، تو کتنا وقت ضائع چلا جائے گا. پتہ نہیں رات کون سی رات ہے، وہی بات جس روز آپ شب قدر ہو اس رات میں پتہ نہیں کہ آپ نیند آ جائے اور آپ کی وہ کیفیت طاری نہ ہو جو ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ 10 دن میں ہوں گے تو 10 دن کے اندر زیادہ تر روایت یہ کہتی ہیں کہ آخری عشرے میں ضرور شب قدر ہوتی ہے، یعنی میکسیمم روایت یہ کہتی ہیں. 10 دن کے لیے جب آپ مسجد میں ہوں گے، سو رہے ہوں گے، جاگے رہے ہوں گے، تو آپ کی وہ شب قدر کی پوری رات کی عبادت کا ثواب ضرور مل ہی جائے گا. اور کسی کے در پر آدمی رہنے لگے، کسی سے آپ کو تعلقات بنانے ہوں، فیملی ریلیشن، آپ 3 دن کسی بڑے سے بڑے افسر کے یہاں، پرائم منسٹر انڈیا، پریزیڈنٹ آف انڈیا کے یہاں بھی رہا ہے، بحیثیت کارپینٹر کے اور جھاڑو لگانے والے کے بھی، تو آپ کے ذاتی تعلقات ہو جائیں گے. اس کے دیکھتے ہی پہچان لے گا فوراً پریزیڈنٹ، او تم ہوتے ہمارے لون میں صفائی کیا کرتے تھے، اچھا بیٹا کیسے، کچھ بات ہے، کچھ کام ہے. اس پر نگاہ دوسری ہوتی ہے. حاکم الحاکمین کے دربار پر 10 دن پڑا ہے، اس سے تعلقات اور اس سے رشتہ جوڑنے کے لیے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ رشتہ فیملی ریلیشن جس کو کہتے ہیں ہم دنیا میں، وہ پیدا نہ ہو جائے. تو ہم اس کی کوشش کریں کہ ہم لوگ اس اعتکاف کا ماحول بنائیں. یہ جو ہمارے یہاں ایک اعتکاف کے سلسلے میں ہوتا ہے کہ سنت کفایہ ادا ہو گئی، کوئی ایک آدمی نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا. سب کی طرف سے وہ گناہ سے تو بچ گیا، ترک کے گناہ سے. لیکن جو جو اعتکاف کی فضیلت تھی وہ ہمیں تھوڑی حاصل ہو جائے گی اگر ہم نے اسے کوئی ایک آدمی بیٹھ گیا تو. اللہ سے جو تعلق ہونا تھا وہاں اس میں کچھ نہ کچھ تو اگر شیخ نے یہ لکھا ہے کہ گناہوں سے اور نافرمانیوں سے معتکف جتنا بچ جاتا ہے، ہرگز غیر معتکف آخری درجے کا محتاج بھی اس درجہ نہیں بچ پاتا. اس لیے اس کا بھی حل کریں. یہ بھی ایک شیطان کا بڑا وہ ہے کہ ہم تو ابھی نوعمر ہیں، نوجوان ہیں، ابھی تو یہ وقت ہماری کھیلنے کھانے کی ہے، ذرا بڑے ہو جائیں گے تو یہ تو بوڑھوں کا، وہ سفید داڑھی والوں کا کام ہے اعتکاف. عام طور پر یہی ہوتا ہے، نوجوان بہت کم اعتکاف کرتے ہیں، ہمارے یہاں مسجدوں میں ہوتا نہیں. اور جو پرانے نمازی ہیں، وہ جو بالکل بیچارے کہیں جانے کے لائق نہیں ہوتے، ان کو بٹھا دیا جاتا ہے. یہ بالکل شریعت کے مرضی اور مزاج شریعت سنت کے بالکل خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعتکاف فرماتے، صحابہ کو ساتھ میں اعتکاف کا، پوری مسجد بھری رہتی تھی اعتکاف سے. تو ہمیں بھی اپنے یہاں اور دوسروں کو بھی ترغیب دینی چاہیے، اور خود بھی اس کا پہلے سے کام نپٹا لیں. عموماً آخری عشرہ ہمارا بازاروں میں گزرتا ہے مسجد کے بجائے. سب سے بہتر جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے. اور ہماری عورتیں بھی جاتی ہیں کوئی نامحرموں کے پاس ہوتی ہیں، تو ہمیں اس کا بھی اس میں جو خاکہ بنایا گیا ہے اس میں اسکیم درخواست کی گئی ہے کہ رمضان مبارک کی بے حرمتی جو اللہ کے عذاب کو لانے والی ہے، ہمارے یہاں بہت اس کا پہلے جو نہیں ہوتا تھا، کھلے عام بازار میں ہوٹل کھلتے ہیں، اور خصوصاً آخری عشرے کی وہ طاق راتیں اور ساری راتیں عورتوں کی نامحرموں کے ہاتھوں میں اور اس میں گزرتی ہیں بازاروں میں. یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں. ہمیں اس سے بچانے کے سلسلے میں کم سے کم اپنے گھر والوں، اپنے اہل عیال کو اس سے بچانے کی فکر بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوب اور وہ جو فضائل اور جو طریقے حدیث میں ہے، فضائل رمضان، اکابر کا رمضان، اس کو گھر میں پڑھنا بھی چاہیے تاکہ اللہ اس کے رسول اور نیک لوگوں کی باتوں میں جو نور ہوتا ہے، جیسے لوگوں کی باتوں میں کہاں ہوگا، ان کی تھوڑی سی بات دل میں اثر کر جاتی ہے. ہم بے عمل لوگ بہت سی کچھ کہیں گے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو اس کے گھر میں ابھی سے تعلیم بھی شروع ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت مبارک